بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی میں حسب معمول مزمل کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اور مزمل 2 کمروں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ مزمل کے والدین جب سے اس دنیا سے چلے گئے تھے تب سے ہمارے لیے یہاں ان کے گھر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ مزمل اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر مزمل کے ماں باپ کا گھر ان کے چھوٹے بھائی کے نام تھا۔ اس کا بھی نکاح میرے شوہر کے ساتھ ہی ہوا تھا، یعنی کہ میری دیورانی بھی میرے ساتھ ہی دلہن بن کر آئی تھی۔ یہ اچھا انصاف تھا کہ دیورانی کو رہنے کے لیے بنا بنایا گھر مل گیا، جبکہ ہمیں کرائے کے گھر میں رہنا پڑا تھا۔ خیر، ان لڑائیوں اور جھگڑوں سے تو اچھا ہی تھا کہ ہم لوگ الگ رہتے، مگر یہاں آ کر میری زندگی بدل سی گئی تھی۔ مزمل بھی کم کم ہی گھر آنے لگے تھے، جبکہ میرے لیے زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر کبھی کبھی میکے جانے کا بھی دل کرتا، مگر مزمل گھر پر ہی نہ ہوتے۔ اس دن بھی میں فارغ بیٹھی تھی۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ میرا شوہر غریب سے غریب تر ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر میں اب تھوڑی بہت جو چیزیں موجود تھیں، ہم انہیں بھی بیچنے کا سوچ رہے تھے، جیسے کہ ایک چولہا تھا جو کہ بجلی پر چلتا تھا۔ اس کی قیمت تقریباً 5,000 روپے تھی۔ مزمل کہنے لگے کہ فی الحال اسے بیچ دو۔ میں سوچنے لگی کہ اگر ہم یوں ہی اپنے گھر کی چیزیں بیچتے رہے تو خدا جانے ہم سڑک پر ہی نہ آ جائیں۔ تب مجھے ہی کچھ کرنا تھا، اپنے شوہر کو حوصلہ دینا تھا، آگے کمانے کے لیے مزید راہیں کھلنی تھیں، لیکن یہ کیسے ہو پاتا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس نے اپنے آپ کو بھڑکیلے کپڑوں اور میک اپ کے ذریعے خوبصورت ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہوئی تھی۔ وہ بہت تیز تراز اور عجیب سی تیوروں والی عورت لگ رہی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 30-35 سال تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا جیسے وہ کسی شادی کے فنکشن میں جا رہی ہو۔ میں نے جب اسے دیکھا تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی، کیونکہ میں بہت سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی، جبکہ وہ بہت زیادہ بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ آپ کون ہیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ میرے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اندر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے پھر اسے دروازے پر ہی روک لیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ مجھے بتائیے تو صحیح، آپ کو کام کیا ہے؟ مجھے اب اس عورت کے اس رویے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ارے، میں تمہارے بھلے کے لیے یہاں تم سے بات کرنے آئی ہوں، اور تم ہو کہ پولیس والوں کی طرح مجھ سے تفتیش کیے جا رہی ہو۔ عورت نے ذرا غصے سے کہا تو میں سہم گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس عورت نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتی تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے بڑا کالا چشمہ اتارا۔ یہ تو میرے ہی محلے کی ماریا تھی، ماریا جسے میں بہت عرصہ پہلے ملی تھی جب ہم لوگ شروع میں یہاں آئے تھے۔ ماریا جب بھی میرے گھر آتی کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتی، مگر ان کے گھر میں پکتا ہی کیا تھا سوائے دال اور روٹی کے۔ اس وقت ماریا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس کی حالت اس قدر بدلی ہوئی تھی کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری عمر 25 سال تھی، ماریا کم سے کم 35 سال کی تو تھی ہی، مگر آج 35 سال کی میں، جبکہ ماریا تو 25-24 سال کی لگ رہی تھی۔ ماریا، تمہارے اندر اتنا بڑا بدلاؤ کہاں سے آیا؟ میری بات پر ماریا اور زیادہ اترانے لگی۔ بس میں تمہیں ساری کہانی بتا دوں گی، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ مزمل کہاں ہے؟ مزمل کے بارے میں پوچھتے ہوئے اس کے تاثرات عجیب سے تھے۔ مزمل گھر سے باہر کسی کام سے گئے ہیں۔ اچھا ہوا، اب ہم گے۔ ماریا یہ کہہ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں اپنے اکلوتے کمرے میں ایک فریج بھی رکھے ہوئے تھی۔ میں نے اس کے لیے پیپسی اور بسکٹ نکال کر سامنے رکھ دیے۔ میرے پاس یہی کچھ تھا جو میں اسے دے سکتی تھی۔ تبھی ماریا نے بات شروع کی، دیکھو بھائی، تم سوچ تو رہی ہوگی کہ میرے حالات کی کایا یکدم کیسے ہی پلٹ گئی۔ ہاں، یہ تو میں سوچ ہی رہی ہوں۔ میری یہ بات سن کر ماریا نے مجھے جو قصہ سنایا، اس نے مجھے امید کی ایک نئی کرن دلا دی۔ دیکھو، میں بھی تو تمہاری طرح ہی تھی، غریب اور لاچار۔ ماریا نے میری طرف حقارت سے دیکھا، لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے مجھے قابل رشک بنا دیا۔ اچھا، وہ کیا؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ میں جانتی تھی کہ ایسا پیسہ حاصل کرنے کا کوئی مختصر راستہ موجود نہیں ہے۔ ماریا یوں ہی مجھے بہلا رہی تھی۔
پھر ماریا نے جو بات کی وہ تو نہایت آسان تھی۔ بولی کہ محلے میں ایک نیا دکاندار آیا ہے، جو بھی عورت اس کی دکان سے پرفیوم لیتی ہے اس کے ہاتھوں میں بس پیسہ میل کی طرح آتا ہے۔ اس کا شوہر امیر ہو جاتا ہے، راتوں رات اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ماریا کی یہ بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ تو محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ ارے بھائی، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میری بہن کے شوہر نے، یعنی میری بہن نے اپنے شوہر کے لیے وہاں سے وہ پرفیوم خریدا تھا۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ 10 دن میں امیر ہو گیا۔ اور تم دیکھو، یہ بہن کے ہی دیے ہوئے تو کپڑے ہیں جو میں پہن کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ اب تم دیکھ ہی لو، میری تو شادی نہیں ہوئی، بھلا میرے ماں باپ یہ پیسے، یہ کپڑے مجھے دے سکتے تھے؟ ماریا فخر سے بتانے لگی تو میں بھی حیران ہو گئی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ ماریا کے ماں باپ ابھی تک غریب ہیں اور اس کی یہ ساری امیری اس کی بہن اور بہنوئی کے دم سے ہے۔ اچھا، تو کیا وہ یہ پرفیوم سبھی کو دے دیتا ہے؟ اگر میں چاہوں کہ میرا شوہر یعنی مزمل امیر ہو جائے تو؟ ہاں، سب کو دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک خاص شرط ہوتی ہے۔ اب تم تو پڑھی لکھی ہو نہیں کہ میں تمہیں اتنی باتیں سمجھا سکوں۔ تم ایسا کرو کہ مزمل کے کاغذات مجھے دے دینا، میں کوئی نہ کوئی کوشش کر کے تمہیں وہ خاص پرفیوم دلانے کی کوشش کروں گی۔ وہ پرفیوم جس نے بھی لیا ہے اسی کی قسمت بدل گئی ہے، لیکن وہ دکاندار یوں ہی پرفیوم ہر کسی کے ہاتھ نہیں دیتا، اس سے کوئی نہ کوئی رابطہ ہونا چاہیے۔ میرے بہنوئی تو اسے پہلے سے جانتے تھے، اسی لیے اس نے وہ پرفیوم دے دیا۔ اب اس پرفیوم کی بھی ایک الگ ہی کہانی ہے جس کے ذریعے انسان امیر ہوتا ہے۔ خیر، میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ وہ پرفیوم تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ کتنے کا ہے پرفیوم؟ میں پیسے جمع کر کے ضرور لوں گی مزمل کے لیے۔ میری بات پر وہ ہنستے ہوئے بولی، ارے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں ہوں تو تمہیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات مجھے دے دینا، میں دکان پر بھی اس دکاندار کو دکھا دوں گی، یعنی جس سے معلوم ہو سکے کہ تم لوگ واقعی غریب ہو، اس کے بعد ہی جا کر کچھ ہوگا نا۔ وہ لڑکی یہ کہتے ہوئے بہت جلدی میں لگ رہی تھی، لگتا تھا جیسے وہ ابھی مجھے ساری بات بتانا نہیں چاہ رہی۔ ماریا کو میں اتنا خاص جانتی بھی نہیں تھی، پھر بھی اس کی بات نے مجھے امید دلاتی تھی۔ جب انسان غریب ہوتا ہے تو اسے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بڑی لگتی ہے۔ بس ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آج میں مزمل کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مزمل تقریباً رات کے 10 بجے گھر آئے تھے۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ مزمل اتنا لیٹ کبھی بھی نہیں آتے تھے، لیکن گزشتہ 4-5 دنوں سے مزمل کی روٹین بدلنے لگی تھی۔ وہ رات دیر تک گھر سے باہر رہتے، گھر آتے تو مجھ سے کوئی خاص بات نہ کرتے۔ آج جب مزمل گھر آئے تو میں بہت خوش تھی۔ ہمیشہ کی طرح میں نے گلے شکوے نہیں کیے۔ مزمل بیٹھے تو میں نے پانی پلانے کے بعد پوچھا، مزمل، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں کرو، کیا بات ہے؟ مزمل نے رکھائی سے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ اس محلے میں ایک نیا پرفیوم آیا ہے جسے خریدنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے۔ اچھا، تمہیں پرفیوم لینے کا کوئی اور بہانہ نہیں ملا؟ اپنے لیے چاہیے ہی تھا تو بتا دیتی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولنے لگے تو مجھے بہت برا لگا۔ نہیں مزمل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم امیر ہو جائیں۔ اسی بات پر میری اور مزمل کی بحث ہو گئی۔ مزمل بولے، تم خواہ امیر ہونے کے چکر میں پڑی ہو، جبکہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ صرف ایک پرفیوم خریدنے سے انسان امیر ہو جائے۔ مزمل لڑ بھڑ کر مجھ سے باہر چلے گئے۔ اب میں پریشانی میں بیٹھی ہی رہ گئی۔ صبح تک ہم نے بات نہیں کی کیونکہ مجھے نیند آ گئی تھی۔ مزمل رات کے نہ جانے کس پہر آئے اور پھر صبح ہوتے ہی انہیں دفتر کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ یوں ہماری اس بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو ماریا کھڑی تھی۔ آج بھی وہ بہت خوش لگ رہی تھی اور پرجوش بھی۔ میں نے آج اسے زیادہ تفتیش نہیں کی، سیدھا لا کر گھر میں بٹھا دیا، اسے ٹھنڈا پانی پلایا اور پھر پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو کہنے لگی، تمہاری تو قسمت کھل گئی ہے، تمہارا شوہر اب دنوں میں ہی امیر ہو جائے گا، تم مجھے آج اس کے کاغذات دے دو۔ میں نے دکاندار سے بات کر لی ہے، یہ پرفیوم گنے چنے آتے ہیں، تقریباً سال میں 10 ہی پرفیوم ہوتے ہیں جو وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ میرے بہنوئی جب سے امیر ہوئے ہیں وہ تو اس دکاندار کو تحفے بھی بھجواتے ہیں، اسی لیے اسے ہم پر یقین ہے کہ امیر ہونے کے بعد ہم اسے منہ نہیں پھیریں گے۔ جب ہی وہ مان گیا تھا، لاؤ مجھے مزمل کے کاغذات دو تاکہ میں جا کر شام کو ہی اسے دے آؤں۔
ماریہ کی بات پر میں پریشان ہو گئی۔ ماریہ، میری تو مزمل سے لڑائی ہو گئی تھی، وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ انہوں نے مجھے کاغذات نہیں دیے۔ میری بات پر ماریہ بھی کچھ فکر مند ہو گئی۔ تم فکر نہ کرو، پریشان مت ہو، میں کوئی نہ کوئی حل نکالتی ہوں۔ پھر ماریہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں اپنے شوہر کے برے رویے پر روتی ہی رہ گئی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں تو صرف اپنے شوہر کی ترقی چاہتی تھی۔ بہرحال اب مجھے یقین تھا کہ ماریہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی اور اس بات کا اجر مجھے مل جائے گا۔ میرا شوہر جب مجھ سے خوش ہوگا، اسے خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کون اس کا بھلا چاہتا ہے۔ مگر شام کو مزمل کے تیور ہی بگڑے ہوئے تھے۔ وہ گھر آئے، میں نے ان سے دوبارہ یہ بات کی۔ آج میرا موڈ بھی اچھا تھا، میں نے پرانی کسی بات کا گلہ شکوہ نہیں کیا، مگر مزمل کو تو جیسے یہ بات سنتے ہی آگ لگ گئی۔ کہنے لگے، تم روز مجھے بے وقوفوں والی باتیں نہ سنایا کرو، بدبو تم سے آتی ہے، خوشبو بھی تم ہی لگاؤ۔ میں تو ویسے ہی باہر جاتا ہوں، میرے کپڑے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، مجھے ان سب چونچلوں کی ضرورت نہیں۔ رہی بات پیسوں کی تو میں محنت سے کما لوں گا، تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں زندگی میں مجھ سے زیادہ کچھ چاہیے تو تم میرے گھر سے جا سکتی ہو۔ مزمل کی کھری کھری باتیں سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ سوچا نہیں تھا کہ مزمل اتنی سی بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کھانا بنانے کچن میں چلی گئی۔ میں مزید لڑائی نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی کھانا بنانے کے لیے چلی گئی۔ کھانا بنا کر مزمل کے پاس انہیں کھانے پر بلانے آئی تو وہ بڑے غور سے اسی پرفیوم کو دیکھ رہے تھے جو پچھلے دن ماریہ دے کر گئی تھی۔ وہ بہت حیران لگ رہے تھے اور خوش بھی۔ کیا ہوا مزمل، آپ کو یہ پرفیوم اچھا لگا؟ مزمل کو پہلی بار خوش دیکھ کر میں نے پوچھا۔ ہاں، مجھے یہ پرفیوم بہت اچھا لگا، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے یہ لا کر دیا، میں تو خواہ ہی تم سے لڑ رہا تھا۔ مزمل کی کایا 1 منٹ میں پلٹ گئی تھی اور یہ دیکھ کر مجھے بھی سخت حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر مزمل نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ پرفیوم لے کر گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں ان کا انتظار کرتی رہ گئی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور مزمل گھر واپس نہیں آئے۔ شام کو میں نے مزمل کے ساتھ باہر جانا تھا۔ آج ہم نے بہت دنوں کے بعد گھر کی کچھ چیزیں لینے قریب ہی واقع اسٹور پر جانا تھا، مگر مزمل گھر نہیں آئے۔ میرا تو مارے پریشانی کے برا حال ہو گیا تھا۔ تب میں سوچنے لگی شاید اس پرفیوم کا ہی اثر ہوگا جو مجھے ماریہ نے لا کر دیا تھا۔ شام کو واقعی جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ مزمل گھر داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ڈھیروں تحفے تحائف تھے، ان کے کپڑے بھی گویا بدلے ہوئے تھے اور وہ مزمل نہیں بلکہ سیٹھ مزمل لگ رہے تھے۔ میں ان کی اس بدلی ہوئی حالت کو دیکھ کر دانتوں کے نیچے انگلیاں داب کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ دیکھ لیا اس پرفیوم کا کمال؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ ہاں، اس پرفیوم کی بدلی ہے، دیکھو میں 1 دن میں امیر ہو گیا۔ لیکن کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے حیرت اور حسرت بھری نگاہوں سے مزمل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، میں تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ مان لو کہ گدڑی میں لال والی بات تھی۔ مزمل اس گھر میں کسی شہزادے کی طرح لگ رہے تھے۔ کافی دیر گزر گئی۔ مزمل خود کو شیشے میں دیکھتے، کبھی مجھ سے بات کرتے تو کبھی ٹی وی لگا کر گانے دیکھتے۔ اب مزمل تو جیسے میرے ہاتھ میں آ ہی نہیں رہے تھے۔ وقت کافی ہو گیا تھا۔ میں نے کھانا بنا کر مزمل کو دیا تو انہوں نے دلچسپی سے نہیں کھایا۔ کہنے لگے، میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں، آئندہ تم میرے لیے گھر میں کچھ نہ بنانا۔ بس اس دن کے بعد سے مزمل جیسے اجنبی سے ہو گئے تھے۔ انہیں میری کوئی بات اچھی نہیں لگنے لگی تھی، جبکہ یہ خود کو ہر وقت یا تو شیشے میں دیکھتے رہتے یا اچھے کپڑے پہن کر باہر چلے جاتے۔ میری زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ مزمل گھر میں مختلف چیزیں لانے لگے، جن میں تحفے تحائف، کھانے پینے کی چیزیں اور میرے لیے بھی کافی کچھ ہوتا، لیکن ایک عورت کو تو محبت چاہیے ہوتی ہے، وہ عزت اور محبت کے لیے ہی تو شادی کرتی ہے۔ مگر مزمل اب مجھ سے بیگانے سے ہو گئے تھے۔ ایک دن تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے مزمل کے لیے بہت کچھ پکایا تھا، لیکن وہ باہر سے کھانا کھا کر آ گئے۔ میری پریشانی حدوں کو چھو رہی تھی۔ جب میں نے مزمل سے پوچھا تو مجھے جواب دینے کی بجائے وہ مجھ پر ہی غصہ کرنے لگے۔ بولے، تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے۔
میں آئندہ تمہیں بہت سختی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے اس قسم کے سوال مت کرنا، نہ ہی مجھے قابو کرنے کی کوشش کرنا۔ اب میرے لیے پیسے کمانا زیادہ اہم ہے، نہ کہ تمہاری یہ چونچڑا سنتا رہوں۔ اس پر بھی میں خاموش ہی رہتی، لیکن مزمل نے جو بات اس کے بعد کی اس نے میرا دل کرچی کرچی کر دیا۔ بولے، مجھے تم سے سخت بدبو آتی ہے، تم نہ جانے نہاتی کرچی کر دیا۔ بولے، مجھے تم سے سخت بدبو آتی ہے، تم نہ جانے نہاتی بھی ہو یا نہیں۔ غلیظ عورتوں کے گھر اور ان کے شوہر کبھی ان سے خوش نہیں ہوتے۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا کہ اپنا خیال رکھا کرو، مگر تم تو خود کو نہ جانے کس دیش کی مہارانی سمجھتی ہو۔ تم نے آج تک اپنا خیال رکھنے کی زحمت نہیں کی۔ 25 سال کی عمر میں ہی تم 35 سال کی نظر آنے لگی ہو۔ لگتا ہے کہ 3 بچوں کی ماں ہو، جبکہ ابھی تک مجھے بیٹے کی خوشی بھی نہیں دے سکی۔ ان کے منہ سے کھری کھری باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ دل چاہا مزمل کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں، لیکن اب میں کیا ہی کر سکتی تھی۔ میرے ماں باپ اتنے امید نہ تھے کہ مزمل کا گھر چھوڑنے پر وہ مجھے خوش آمدید کہتے۔ بس اتنی سی بات تھی کہ اب مجھے اسی گھر میں گزارا کرنا تھا۔ یوں بہت دن گزر گئے۔ مزمل کی بے رخی سہتے سہتے میں آدھی رہ گئی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ میں اسی دکاندار سے جا کر پوچھوں، یا میں نے اپنے شوہر کو تمہارے والا پرفیوم لے کر تو دے دیا، لیکن اب وہ نہ گھر آتا ہے نہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ آخر اس شیطانی پرفیوم میں ایسی بھی کیا بات ہے کہ میرا شوہر ہی مجھ سے چھن گیا۔ میں گھر سے جانے ہی لگی تھی کہ دروازے پر ماریا نے دستک دی۔ آج ماریا بے پناہ خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ تب میں نے اسے پرفیوم کے کمالات کے بارے میں بتا دیا، جبکہ اب تو مزمل کے پاس وہ پرفیوم بھی نہیں تھا کہ میں اسے ڈھونڈ کر توڑ دیتی یا باہر پھینک دیتی۔ اب ماریا کو ہی یہ بات بتانے لگی تھی۔ میری بات سن کر ماریا فوراً مجھے بھڑکانے لگی۔ ارے، جب تمہارا شوہر دولت ملنے کے بعد اتنا ہی بدل گیا ہے تو اس کا مطلب وہ تمہیں اہمیت کبھی بھی نہیں دے گا۔ تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اسے طلاق لے لو۔ آج کل عورتوں کے اتنے حقوق ہیں کہ تمہیں کوئی بھی اپنا بھی لے گا، تمہیں اچھی نوکری بھی مل جائے گی، عزت کی زندگی گزارو گی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ایک انسان کی گالیاں سنو، گھر کا سارا کام کرو اور نوکرانی بن کر رہو؟ ماریا کی باتوں نے میرے اندر ایک نیا شعور پیدا کر دیا تھا۔ میں بھی سوچنے لگی کہ واقعی آخر مجھے ضرورت ہی کیا ہے کہ میں مزمل کے پیچھے اپنی زندگی اور جوانی برباد کروں۔ میں کیوں اس گھر میں رہوں جو صرف ایک کمرے کا گھر ہے؟ مجھے چاہیے میں اپنی نئی زندگی شروع کروں۔ بس یہی باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ مزمل بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے جب ماریا کو گھر کی دہلیز پر کھڑے دیکھا تو ان کا چہرہ یکدم بدل سا گیا۔ وہ کچھ خوش نظر آنے لگے۔ ان کی یہ پراسراریت بتا رہی تھی کہ وہ مجھ سے دونوں کچھ بات چھپا رہے ہیں۔ مزمل اور ماریا ایک دوسرے کو بظاہر جانتے تو نہیں تھے، مگر ان کے نگاہوں کا تصادم ایسا تھا کہ مجھے کچھ شک پڑ گیا۔ میں نے سوچا بجائے اس کے کہ میں ہر بات ماریا کو ہی بتاؤں، کیوں نہ میں اسی دکاندار سے جا کر حقیقی بات معلوم کروں کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ یہ شام کا وقت تھا۔ میں ماجد دکاندار کی دکان کے پاس پہنچی تو وہاں دو تین عورتیں کھڑی تھیں۔ میں نے انہیں یہ پرفیوم والی بات بتائی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگیں۔ بولی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ تمہیں خواہ کسی نے بیوقوف بنایا ہے۔ بھلا ایسا کب ہوا ہے؟ لگتا ہے تم گاؤں سے آئی ہو، اسی لیے تمہیں ایسی باتوں پر یقین آ گیا۔ عورتوں کی بات سن کر مجھے اور حیرت ہوئی۔ اس کا مطلب ماریا نے واقعی مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ جان کر مجھے بہت برا لگا، مگر میں بولی نہیں۔ شہر میں آنے کے بعد ماریا وہ پہلی لڑکی تھی جس سے میری دوستی ہوئی تھی، لیکن جو بھی تھا شاید اللہ نے مجھے حقیقت دکھانا تھی، میرا گھر بچانا تھا، مجھے ماریا کی اصلیت دکھانا تھی۔ تبھی میں اس دکان تک پہنچ گئی اور میں نے وہ گفتگو سن لی جو مزمل اور اس دکاندار کے درمیان ہو رہی تھی۔ دکاندار مزمل کا دوست تھا۔ مزمل اس سے کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کر چکا ہوں، مگر وہ میرے گھر سے جاتی نہیں، نہ ہی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اگر اسے یہ معلوم پڑ گیا کہ طلاق کے بعد اسے میری طرف سے کیا کچھ ملے گا تو وہ مجھے کبھی بھی طلاق کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ اسی لیے میں اسے اس غریب سے گھر میں لایا ہوں تاکہ اسے لگے کہ میں بہت غریب ہوں۔ اماں نے بھی اس گاؤں کی لڑکی کو میرے سر باندھ دیا۔ خدا جانے انہیں کیا پڑی تھی کہ ماریا جیسی خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کر انہوں نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ باندھ دیا۔
مجھے تو یہ بہت بری لگتی ہے، اس کے ساتھ اس چھوٹے گھر میں رہتے ہوئے میں بھی تنگ پڑ گیا ہوں، مگر یہ نہ مجھ سے طلاق مانگتی ہے، نہ ہی مجھے چھوڑ کر جانے کا کہتی ہے کہ کم از کم اگر طلاق یہ لے گی تو حق مہر اسے نہیں ملے گا۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ماریا بھی اسے بھڑکا کر تھک گئی ہے، مگر اس کے صبر پر ابھی تک چوٹ نہیں پہنچی۔ یہ کہہ کر مزمل تو پریشان ہو گیا، جبکہ میرے دل میں ایک نئی آگ بھڑک چکی تھی۔ ماریا کی نیت پر مجھے شک نہیں تھا، لیکن آج جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے سنا، حرج نہیں تھی کہ ماریا ہی میرے گھر میں آگ لگا رہی تھی۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں اپنے گھر میں آباد اور خوش رہوں۔ اس دن میں نے اپنے دماغ کی ترکیب لڑانا شروع کی۔ ماریا کو اپنے شوہر کے موبائل سے ایک میسج لکھ کر بھیج دیا۔ ماریا کا نمبر میں جانتی تھی، وہ مجھ سے رابطے میں تھی۔ شوہر نے ماریا کا نمبر کسی اور نام سے سیو کیا تھا۔ میں نے شوہر کی جانب سے ماریا کو ہی ایک چھوٹا سا پیغام لکھ کر بھیج دیا کہ میری بیوی بہت صبر والی ہے، وہ مجھ سے طلاق نہیں لے رہی، سو میں کچھ جائیداد اس کے نام کر رہا ہوں، اور اس کو یہ بھی بتا دوں گا کہ میں اصل میں غریب نہیں ہوں، بلکہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور کافی جائیداد اسے دے بھی سکتا ہوں۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے، اس کے بعد میں اسے خود ہی طلاق دے کر اس کا حق مہر ادا کرنے کے بعد تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ جواب میں ماریا کا میسج جو آیا، اس نے ماریا کی ہی نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کی نیت بھی ظاہر کر دی۔ ماریا نے میرے شوہر کو صاف صاف سنا دی کہ تم جو کہتے ہیں، لیکن میں نے تمہیں اس لیے منتخب کیا تھا کہ تم اچھے خاندان کے ہو، مگر تم بھی اب بے تکی باتیں کر رہے ہو۔ میں تمہارے ساتھ غربت والی زندگی نہیں گزار سکتی۔ آئندہ کے بعد مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ اگر جس کو حق مہر دے رہے ہو اسی کے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے کنگال سے شادی کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ ماریا کا یہ میسج پڑھ کر شوہر کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے اپنا میسج یعنی کہ اپنے شوہر کا پیغام وہاں سے مٹا دیا تھا۔ جب میرے شوہر نے ماریا کی طرف سے یہ خبر سنی، ان کی لڑائی ایسی چل پڑی کہ اس کے بعد دونوں میں کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کو بنا کچھ کہے راہ راست پر لا کھڑا کیا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا اور میرے سامنے ماریا کی حقیقت بھی آشکار کر دی۔ سب عورتوں سے یہی کہوں گی کہ جب گھر بچانے کی بات آئے تو جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لیا کریں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔